مسجدوں میں لگاؤ، آؤ اپنے علماء پہ اٹھاؤ، آؤ اپنے ائمہ پہ اٹھاؤ، آؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، آؤ اللہ نے دولت دی ہے تو لوگوں کو حج کراؤ، لوگوں کو عمرہ کراؤ۔ دیکھ لینا جب یہ کام کر کے جاؤ گے، اللہ اکبر، جب قبر میں تمہارا جنازہ جائے گا، چہرہ کھولا جائے گا تو تمہارے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی ہوئی نظر آئیں گی، اور تم وہی شعر پڑھتے جاؤ گے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ سبحان اللہ بھائی، زندہ باد۔ 70 سال کا بوڑھا غیبت کرتا پھر رہا ہے کہ تجھے تھوڑا پتا ہے، تجھے پتا اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کہ تجھے پتا ہے اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اپنے گھر کو دیکھ، اپنے گھر کو دیکھ، تیرے گھر کی عزت کب نیلام ہو جائے کچھ نہیں پتا ہے۔ ہاں، دوسروں پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لے میرے بھائی۔ غوث اعظم نے ایک پاؤں پہ 15 سال ہر روز کھڑے ہو کے ایک قرآن پڑھا۔ علماء صاحب ہے نہیں ہے سیرت، 15 سال ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھتے تھے، صبح تک قرآن پڑھتے تھے۔ تب یہ طاقت آئی کہ ایک عورت کا بچہ مر گیا، بڑا روئی، بڑی چیخی چلائی کہ کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ جا رہی تھی گود میں لیے، کسی نے کہا کہاں جا رہی ہے؟ کہ بس آس ٹوٹ گئی، بڑھاپے کی لاٹھی ٹوٹ گئی، اگر یہ بھی ہوتا تو میرے بڑھاپے کی زندگی صحیح ہو جاتی، لیکن یہ مر گیا، انتقال کر گیا۔ تو کسی نے کہا کیا پریشانی ہے؟ جا عبد القادر کے پاس چلی جا، سبحان بڑے پیر کے پاس چلی جا۔ کہ کیا ہوگا؟ دوا دیں گے؟ کہ دوا نہیں دیں گے، اللہ نے زبان بھی اتنا اثر رکھا، قم باذن اللہ کہیں گے تیرا بچہ زندہ ہو جائے۔ اللہ اللہ کا ہو جائے گی میری تمنا؟ بولے ہاں بالکل ہو جائے گی۔ دوڑی دوڑی گئی، بچپن کا زمانہ ہے، سرکار غوث اعظم اپنے دوستوں کے احباب کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور کھیل بھی عجیب نرالا ہے۔ فرماتے بچے مر جاؤ تو سارے مر جاتے ہیں، اور کہتے ہیں زندہ ہو جاؤ سارے زندہ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ حضور کو فرماتے ہیں کہ مر جاؤ سارے مر جاتے، زندہ ہو جاؤ سارے زندہ ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا سن، جب وہ کہیں کہ مر جاؤ تو موقع دیکھ کر اللہ اللہ موقع نکال کے فوراً ان میں اپنا بچہ رکھ دینا، سبحان اللہ۔ جب وہ کہیں گے زندہ ہو جاؤ اور بھی بچے اٹھیں گے تو تیرا بچہ بھی اٹھ جائے گا۔ اسی امید کے ساتھ جب چلی ہے آگے بڑھتی ہے، اللہ اکبر، اور سرکار غوث اعظم کے بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ آپ کھیلنے کہا بچے مر جاؤ، بچے مر جاتے، موقع نکال کے دیکھ تلاش کر کے اپنا بچہ وہیں پر رکھ دیتی ہے۔ میرے بڑے پیر فرماتے ہیں مر جاؤ سب مرے ہوئے، فرماتے ہیں زندہ ہو جاؤ زندہ ہو جاؤ زندہ ہو جاؤ۔ جب فرماتے زندہ ہو جاؤ تو جتنے دوست و احباب سے فرمایا وہ بھی زندہ ہو گئے، اور وہ جو ماں نے اپنا لال لٹالا تھا وہ بھی زندہ ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ ہماری زبان پورا قرآن پڑھ لیں، ہم پورا قرآن پڑھ لو، آپ اثر نہیں ہے زبان میں، اثر نہیں ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ ہمارے گھروں کے بڑے بوڑھے، مو صاحب توجہ چاہوں، مو صاحب کوئی آتا تھا نا غیر مسلم بھی اگر اپنے بچوں کو لے کے آتی تھی، وہ ٹوٹی جیسی بھی ان کی زبان ان کو قرآن یاد تھا نا، وہ چند سورت پڑھ کے درود شریف پڑھ کے اس کے سر پہ دم کر دیتے تھے تو سر کا درد ختم ہو جاتا تھا۔ ہاں آج ہم جیسے لوگ گناہگار جیسے لوگ ایک ایک قرآن کا پارہ پڑھ رہے ہیں مگر سر جو کا تو پڑا ہوا ہے۔ ہاں پھر تعویذ والوں نے تو سبحان اللہ کاروبار بنا رکھا ہے۔ ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، مبارک ہو، انہوں نے جتنا امیر تعویذ والوں کو کرا ہے اتنا کسی کو امیر نہیں کیا۔ 5 تعویذ لیتی ہے ہماری ماں بہن۔ تعویذ یہ دیور کے لیے بڑا الٹا سیدھا بولتا ہے، وہ کہتا ہے تو تعویذ لے جا پتھر کے نیچے رکھی، بولے گا کیا زبانی بند ہو جائے گی اس کی۔ کہا اور بتا، کہتا ایک سانس کے لیے ارے بڑا پریشان کر رکھا ہے۔ پہلے تو میں نے سنا بڑی سیدھی، اب تو کتی ظلم ڈھا رکھے ہیں اس نے کہ ایک سانس کے لیے۔ کہا کبھی کبھی شوہر بھی بڑا غصہ کرتا ہے، ایک اور لے جا، 3 ہو گئے۔ تو کب پڑوس کے لوگ بھی بڑا گھور گھور کے دیکھتے کہ ایک اور لے جا، 4 ہو گئے، 5 کا ایک بچا، بولے تو یہ کس لیے رکھ لے کہ تجھے نظر نہ لگے، کل ملا کے 5 تعویذ ہو گئے۔ تو چلتے ٹائم کا حضور کیا دیں؟ تو بولے قرآن کی لکھائی، قرآن کی آیتوں کی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ جتنا دے دو کمی ہے اتنا۔ اس نے 500 ایسے نکالے
کہ حضور یہ لیجئے، اللہ تیرا بھلا کرے۔ یہ گئیں دوسرے آئے، تیسرے، چوتھے آئے، 5 میں چھٹے، جمعرات والے دن جتنا عرسوں میں بھیڑ ہوتی ہے اس سے زیادہ ان چور پیروں کی پاس بھیڑ ہوتی ہے۔ یہ مولانا جعفر امامت کرتے کرتے تھک گئے، ان کا ایک کمرہ صحیح سے نہ لسا ہوگا۔ بولو غلط کہہ رہا بھیا؟ بولتے نہیں تو مولوی آ رہے ہیں، بولتے نہیں کیا، کہاں وہ لوگ بولو یار، تمہارے اپنی مطلب بات ہو رہی۔ ایک کمرہ نہ لسا ہوگا، اور لس بھی کیا ہوگا تو 2 لاکھ روپے نہ ہوں گے ان کے پاس۔ صحیح کہہ رہے ہو بھائی؟ ہے مولانا صاحب؟ ہے؟ میں تو کہہ لوں گا نہیں ہے، بتانا بھی نہیں ہے، اکاؤنٹ ہیک کر دیں گے تمہارا یہ، اور عجب نہ کہہ دیں گے 2 لاکھ کما لیے مسجد سے۔ ایک امام 4 نکاح پڑھا دے امام صاحب، مقتدی کھڑا، ارے بابا امیر ہو گیا امیر۔ یہ تھوڑی جملہ حضرت نے جو میں کہہ رہا، یہ نہیں کہتے نکاح پڑھا، مار دیے 4 مار دیے نکاح۔ اور دوسری جگہ جا کیا کہتے ہیں، ہمارے امام کو دیکھو پیسہ سنبھالے نہیں رہا ہے، مل گیا کہ تمہارے کتنے دیتے ہیں؟ بولے 7,000 دیتے ہیں۔ بولے بڑا کم دے رہے ہو۔ ارے 7,000 دیکھ رہے، لوٹا ماری بہت ہے ہمارے یہاں کہ کیا رے، نکاح 50 نکاح ہو جاتے ہیں، ٹوٹل لگا رہے، امام طے ہو رہا ہے، ٹوٹل لگا لیا 25 نکاح، امام صاحب 25 نکاح ملیں گے۔ اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں، یہ بھی لکھ دے کہ اتنے مریں گے، پھر دیکھ تیری کیسی حالت ہوتی ہے۔ ہاں میلاد 40ویں کی میلاد نہیں لکھوائے گا، جب یہ کہہ دے گا 25 نکاح ہوں گے تو یہ بھی کہ کم سے کم 50 تو مری جاتی ہیں حضرت، اس میں میرا ابا بھی جا سکے اب کی، وہ بھی میلاد پکی ہے تمہاری، تو نہیں کہے گا کہیں۔ ہاں 4 مار دیے، 4 امام صاحب کیا مار دیے بھائی۔ اور ذرا سا امام صاحب ایک اچھی گاڑی پہ بیٹھ گئے مونازم، تو اپنے پاس بلٹ بھی ہے، یہ بیچارے آئے تھے پلیٹینا لے کے، تھوڑا سا کما لیتے ہوئے چلو سپر لے لیں یار، کیا بات ہے۔ گھور گھور کے دیکھ رہے، سپر پہ امام، سپر پہ سپر۔ اب وہ فون کرتے ہیں، ہاں میں بلند خاں کہاں ہے، ہاں میں تلند خاں کہاں ہو۔ بولے بھائی کیا کرنا، بولے بھائی امام کا حساب کرو بھائی، کہ کیوں بہت کما لیا اس نے۔ حیرت کی بات ہے یار، بھائی غلط کہہ رہے ہیں کیا۔ اور جلسے والوں کو کیا کرتے ہیں، تو بھائی صاحب کہتا نہیں، جلسے والے ارے کہ کیسا کیسا رہے گا، ارے تم تو آ جاؤ، پیسہ نہ سامان ملے گا ہمارے گھر۔ لوگ دیتے تھوڑی، لٹاتے ہیں، گڈیاں پھینکتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے اماموں کے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو آگے کیسے جاؤ گے؟ تمہارے مقدر میں جو تھا وہ اللہ نے تمہیں دے دیا، جو امام کی قسمت میں تھا وہ اللہ نے امام کو دے دیا۔ ارے تیرے جلنے سے امام میں کے کوئی کمی نہیں آ سکتی، لیکن ہاں اگر دعا کرے گا تو تیرا بھی بیڑا پار ہوگا، امام کا بھی بیڑا پار ہوگا۔ سبحان اللہ وہی زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ ہماری ماں بہنوں صبح دیکھو، پتہ نہیں یہ شیر محمد کو پکڑ کے کہیں گے کہاں سے لاتے پیلی بھیت والے کو، ہم ہی بچے تھے کہ ایسی سی بات ہے ہم پہ۔ ہاں یہ صبح جو چلی گئی وہ اور غصے میں ہوں گی، اور اللہ کا شکر ہے سو گئی، ورنہ کیسے کیسے ہم کو دعائیں دیتی ہیں۔ ہاں انہوں نے بڑا امیر کر دیا۔ بھائی آپ کاروبار کریں نا، کاروبار تو 6 مہینے کے بعد آپ کا کاروبار نہیں چلے گا، لیکن اگر کوئی تعویذ کرنے بیٹھ جائے تو راتوں رات کوٹھی بن جاتی ہے۔ ہاں میں کم منع کرتا ہوں تعویذ مت پہنو، پہنو یار بالکل پہنو، لیکن آج خوبصورت تعویذ دیتا ہوں تمہیں، سبحان اللہ۔ تعویذ پہننے سے یہ تو ہوتا ہے نا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جو بیمار ہیں ہماری بیماری ختم ہو جائے گی، بولو وہی گھر میں پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہی تو ہے نا۔ تو نسخہ لے جاؤ، مولانا صاحب جو تعویذ دیتے ہیں، مفتی صاحب جو تعویذ دیتے ہیں، میاں صاحب جو تعویذ دیتے ہیں، ان سارے تعویذوں سے بڑا تعویذ 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے قرآن کی شکل میں ہمیں عطا فرما دیا۔ ہاں قرآن کی شکل میں عطا فرما دیا۔ قرآن پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، اور قرآن کی برکتوں سے بیماری بھی ختم ہو جائے گی، پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، مصیبتیں بھی ٹل جائیں گی، اور انشاءاللہ تمہارا یہاں بھی بیڑا پار ہوگا، وہاں بھی بیڑا پار ہوگا۔
اب حیرت یہ ہو گئی کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے نا، اب انتقال ہوا رات کے 5 بجے بھائی صاحب، اور جنازہ رکھا جائے گا صبح 6 بجے یا 10 بجے، تو کہ یہ رات کیسے کٹے گی؟ تو پان کھانے والی عورتوں کو بلایا جاتا ہے کہ انہیں بلا لو، وہ بہت نیند کی پتیاں جاتی انہیں بلاؤ، وہ سوتی نہیں ہے، ان کا پلک بھی نہیں لگتا ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ کہ ایک ڈولی پان لانا پڑیں گے۔ مر گیا آدمی، پان کھانے والی عورت آ رہی ہے، رات بھر دنا دن چھالی پہ چھالی کاٹتی جا رہی ہے، یہ پان لگا کے، اور کیا کہتی تھے تو بہت اچھے چلے گئے، بڑے بھولے تھے، کبھی کسی سے کچھ نہیں کہی انہوں نے، بڑے اچھے تھے، اللہ کو بھی اٹھانا نہیں تھا مگر اٹھا ہی لی۔ ارے جب تین پان کھا جائے گی، 3 پان کھا کے جب کہے گی کچھ غلط تو ہوا، اور جب آدھی رات گزر جائے گی تب کہے گی اب جو خدا کی مرضی تھی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب رونے کو کیا ہے؟ ہاں؟ رات بھر پان ٹماٹم چک کچھ کچھ لگا رہی، پوری دیواریں پان کھا کھا کے مولانا جعفر خراب کر دی، اور ادھر سے وہ ایک بطولن آ گئی، دوسری بولی دیکھو رہی ہم پان نہ کھاتے، تو کیا کرتی؟ ہم چائے پیتے، اب وہ پوری رات اس کے لیے دودھ لایا جا رہا۔ حیرت کی بات مولانا جی، وہ مرا ہوا انسان، وہ ہے بیچارہ لیٹا ہوا مردہ، اس کے سامنے پان